نعمت کی قدر تب ہوتی ہے کہ جب وہ نعمت چھن جاتی ہے، اور عافیت کی قدر تب معلوم ہوتی ہے کہ جب بندہ امتحان میں، آزمائش میں مبتلا ہو جائے۔ وہ عرب کا ایک بادشاہ اپنے ایک اجمی غلام کے ساتھ دریائی سفر پر روانہ ہوا۔ جیسے ہی بادشاہ اپنی فوج ظفر موج کے ساتھ اور اپنے کارندوں کے ساتھ کشتی پر بیٹھا تو اس کا وہ اجمی غلام چیخنے لگا، چلانے لگا، اور بے چینی سے وہ مضطرب ہونے لگا، اور جسم پر کپکپی طاری ہو گئی، اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، کیونکہ اس اجمی غلام نے اس سے پہلے اتنا پانی دیکھا نہیں تھا، کبھی اتنا بڑا دریا اس نے نہیں دیکھا، دریائی سفر پر وہ کبھی روانہ نہیں ہوا، اس نے کبھی دریائی سفر کا مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ تو وہ بادشاہ بڑا پریشان ہوا۔ بادشاہ لوگ بڑے نازک طبیعت کے ہوتے ہیں، بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں۔ تو کشتی میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسے چپ کرا دوں اور اس کا علاج تجویز کر دوں۔ بادشاہ نے کہا یہ تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی اور بڑی نوازش ہوگی۔ تو اس آدمی نے اس غلام کو دریا میں پھینک دیا اور اسے 2-3 غوطے دیے اور سر کے بالوں سے پکڑ کر اسے دوبارہ کشتی پر سوار کر دیا۔ اب وہ غلام جب کشتی میں آ کر بیٹھا تو ایک کونے میں بالکل چپ چاپ خاموش بیٹھ گیا، پرسکون انداز میں بیٹھ گیا۔ اب نہ وہ رو رہا ہے، نہ چیخ رہا ہے، نہ چلا رہا ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس آدمی نے اس بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ یہ بندہ، یہ آپ کا غلام، اس سے پہلے عافیت کی قدر نہیں جانتا تھا، اسے ڈوبنے کی تکلیف کا احساس نہیں تھا کہ ڈوبنے کی تکلیف ہوتی کیا ہے، اور اس سے پہلے اسے کشتی پر سلامت رہنے کی قدر اور اس کی اہمیت اسے معلوم نہیں تھی۔ جب یہ دریا میں کودا، دریا میں سے پھینک دیا گیا، تب اسے پتہ چلا کہ ڈوبنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے، تب اسے پتہ چلا کہ کشتی پر صحیح سلامت سوار رہنے کی قدر و قیمت کیا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے نعمت چھیننے سے پہلے نعمت کی قدر کرو، اور کسی آزمائش میں مبتلا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عافیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔